دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھوں ذبح ہونے والا جانور انہی بد دعائیں دیتا ہے، انہی گالیاں دیتا ہے۔ 1 اونٹ نہیں 100 اونٹ قربان کر دیں، 1 بکرا نہیں بکروں کے ریوڑ قربان کر دیں، 1 دمبا نہیں ہزاروں دمبے قربان کر دیں، پھر بھی ان کی قربانی قبولیت کے دروازے تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، ان کے سر سے 1 بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، 1 بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ یہ 3 گناہ کرنے والے لوگ جب اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے مہنگے جانور خرید کر قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں ان کے منہ پہ مار کے کہتا ہے، ان کی تمام عبادات ان کے منہ پہ مار کے کہتا ہے، او نادانو، تمہارے اندر ان 3 گناہوں کی شکل کا جو کتا بیٹھا ہے، پہلے یہ کتا تو باہر نکالو۔ ان 3 گناہوں کی نحوست کا تمہارے اندر جو کتا بیٹھا ہے، تم نے اپنے اندر جو کتا بٹھا رکھا ہے، جو کتا تمہاری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا، تمہاری قربانی کو قبول نہیں ہونے دیتا، پہلے وہ کتا تو باہر نکالو۔ جب تک وہ کتا تمہارے اندر رہے گا، جب تک ان 3 گناہوں کی نحوست تمہارے اندر موجود رہے گی، اس وقت تک تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تم لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور خرید لو، قربان کر ڈالو، میں رب قبول نہیں کروں گا۔ اور ہاں، اگر تم توبہ اور استغفار کے ذریعے، پختہ توبہ کے ذریعے اس کتے کو باہر نکال لیتے ہو، تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے نام پر 1 مرغی بھی قربان کرو گے، پھر چھوٹا سا بکرا بھی قربان کرو گے، تو میں رب قبول کروں گا۔ پھر میں رب تمہاری چھوٹی دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ پھر تم جو مانگتے جاؤ گے، میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو قربانی جیسی عظیم عبادت کو بھی قبول نہیں ہونے دیتے؟ پہلا گناہ جوانوں، کسی کا جینا حرام کرنے والے لوگ قربانی کا جانور مت خریدیں۔ کسی کو دکھ دینے والے لوگ بکرا مت خریدیں قربانی کے لیے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کا مطلب کسی کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین کر ان کی زندگی کو پریشانیوں کے سمندر میں غرق کر دینا، ان کی زندگی کو ٹینشنوں کی دلدل میں پھنسا دینا، اسے کہتے ہیں کسی کا جینا حرام کرنا۔ آپ خوب منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی اونچی آواز میں جھوٹ بولیں، باتوں پر جھوٹ بولیں، کسی کی عزت کی چادر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیں، اپنے عیبوں پر پردے ڈال کر دوسروں کے عیب بیان کر کے انہیں معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیں، انہیں معاشرے میں بے عزت کر دیں۔ مگر زندگی میں اگر فرصت ملے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر دونوں آنکھوں سے دیکھنا، غور کرنا، وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ بہت بڑی طاقت والا ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، جس کی چھت کے نیچے تم سانسیں لیتے ہو، جس کے رزق سے تم اور تمہارے بچے پلتے ہیں، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اس کی باریک نظر ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے باریک نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ آسمان پر بیٹھ کر، عرش پر بیٹھ کر تمہارا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا باطن بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا اندر بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ تم اندر جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور باہر جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے والا رب کہہ رہا ہے، او میرے بندو، کسی کو اتنا ستاؤ جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکو، کسی کو اتنا ذلیل کرو جتنی ذلالت اور رسوائی خود برداشت کر سکو، اس لیے کہ میرا جو ترازو ہے نا، وہ انصاف کے سوا کچھ نہیں تولتا۔ بغداد کا بازار لگا ہوا تھا۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی تھا جس نے صبح سویرے دکان کھولی۔ صبح سویر کا وقت تھا، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔
تو ادھر سے ایک فقیر آ نکلا. فقیر اور بھکاری میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے دروازے پر یہ جو صبح سویرے بھیک مانگنے آتا ہے نا، ہم اسے فقیر بولتے ہیں. دراصل یہ فقیر نہیں. فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں. جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. اس فقیر نے دنیا کو ٹھکرایا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کا جوتا بنایا ہوا تھا، بنا کر لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا. ادھر سے فقیر کا گزر ہوا. حلوائی نے جیسے ہی فقیر کو دیکھا تو فقیر کو اپنی طرف بلایا. بلاتے ہوئے کہا، فقیر میاں آ، سردی کا موسم ہے، تجھے گرم گرم دودھ پلاؤں، دودھ کا پیالہ دوں. فقیر نے کہا، بدلے میں کیا لوگے؟ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. تو اس حلوائی نے کہا، بدلے میں دعا دے دینا. فقیر آیا، حلوائی کی دکان پر بیٹھا تو حلوائی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا. فقیر اللہ والے نے دودھ کا پیالہ پیا، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور ساتھ ہی حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا. حلوائی کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا فقیر آگے کو چل پڑا. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور سردی کا موسم تھا. فقیر کا ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک عاشق اور اس کی محبوبہ، عاشق اور معشوق بازار کے اندر کھڑے محبت بھری باتیں کر رہے تھے، پیار بھری باتیں کر رہے تھے. محبوب اور اس کی محبوبہ، عاشق اور معشوق، دونوں دوست، لڑکی اور لڑکا بازار میں کھڑے محبت بھری باتیں کر رہے تھے. تو ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی. تو بابا جی نے لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا. بابا جی کا ان دونوں کے قریب سے گزر ہوا. فقیر اللہ والا جیسے ہی کیچڑ کے اوپر قدم رکھتا تو وہاں سے کیچڑ کے چھینٹے اڑتے. بابا جی جیسے ہی ان دونوں عاشق اور معشوق کے ساتھ گزرے، بابا جی نے، فقیر نے جیسے ہی اپنا پیر کیچڑ پر رکھا، کیونکہ بابا جی نے لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا، تو لکڑی کا جوتا رکھتے ہی ایک دم کیچڑ کے چھینٹے اڑے. وہ چھینٹے عاشق کی معشوق کے کپڑوں پر جا گرے، محبوب لڑکے کی محبوبہ کے کپڑوں پر جا گرے. اس کے کپڑے گندے ہو گئے. جیسے ہی عاشق نے معشوق کے کپڑے دیکھے کہ اسی بابا جی کی وجہ سے میری معشوق کے خوبصورت کپڑے گندے ہو گئے، تو عاشق نے کیا کیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بابا جی کے قریب آیا. آتے ہی بابا جی کو تھپڑ رسید کر دیا، 2-4 تھپڑ مار دیے. اب جیسے ہی بابا جی کو تھپڑ لگے تو بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، واہ میرے مالک، کہیں تو دودھ پلواتا ہے، کہیں تو تھپڑ مرواتا ہے، کہیں تو دودھ پلاتا ہے، کسی جگہ تو تھپڑ مرواتا ہے. میرے مالک، میں تیری رضا پر راضی ہوں. تو دودھ پلا، تو تھپڑ مروا، تو عزت دے، تو ذلت دے، میں تیری رضا پر راضی ہوں. بس اللہ سے یہ شکوہ کرتا ہوا فقیر آگے چلا گیا. اب فقیر تھوڑا آگے گیا ہی تھا، پیچھے عاشق کی معشوقہ، محبوب کی محبوبہ، نوجوان کی معشوق سیڑھی کے اوپر چڑھ رہی تھی. اوپر چڑھتے ہی بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے اس لڑکی کا پیر پھسلا. پیر کے پھسلتے ہی سیڑھی سے نیچے آتے ہی وہ دم توڑ گئی، مٹی کا ڈھیر بن گئی، زمین پر گرتے ہی مر گئی. اچانک اس کا پیر پھسلا تھا نا، تو سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی مر گئی، اس کی روح نکل گئی. نوجوان کو جیسے ہی یقین ہوا کہ میری معشوقہ مر گئی ہے، تو نوجوان کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اس بابے نے جو آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا، مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا دی ہے اور یہ قیمتی جان چلی گئی ہے. اب اس نوجوان نے کیا کیا، فقیر اللہ والے کے پیچھے دوڑ لگا دی. فقیر اللہ والے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اس کے قریب گیا، بابے کے قریب جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا. کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فقیر بنا پھرتا ہے، بابا بنا پھرتا ہے. صبر تو تیرے اندر ہے نہیں، برداشت تو تیرے اندر ہے نہیں. میں نے تجھے ایک تھپڑ مارا اور تو نے بدلے میں بد دعا دی، قیمتی جان چلی گئی. فقیر میاں، تیری بد دعا کا دیا جلا ہے اور قیمتی جان چلی گئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر سے خود کو بابا کہتا ہے، خود کو فقیر کہتا ہے، صبر تو تیرے اندر ہے نہیں. اللہ والے نے کہا، بیٹے، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی کہ میری بد دعا کا دیا جلا ہے اور تیری معشوق چلی گئی، تیری معشوق مر گئی. میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. نوجوان کہتا ہے، تو نے بد دعا دی. بابا کہتا ہے، میں نے بد دعا نہیں دی. 2-4 بندے اور بھی اکٹھے ہو گئے. جب بندوں نے زیادہ تنگ کیا نا، زیادہ ذلیل کرنے پر آ گئے،
تو بابا جی کو بولنا پڑ ہی گیا۔ بابا جی نے کہا بھئی حقیقت تو یہ ہے، اگر اصل بات پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ میرے پیروں سے کیچڑ کا ایک چھینٹا اڑا، میرے پیروں سے کیچڑ کا ایک چھینٹا اڑا، تیری محبوبہ کے کپڑوں پر پڑا، تجھے غصہ آیا، تو نے مجھے تھپڑ مارا۔ جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو بھی تو غصہ آنا تھا نا۔ میرا محبوب سویا ہوا تو نہیں تھا؟ کیا میرا محبوب نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے محب کے منہ پر تھپڑ لگ رہا ہے؟ تیری محبوبہ کے کپڑے گندے ہوئے، تجھے غصہ آیا، تو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، تجھے غصہ آیا، تو نے میرے اللہ کے محبوب کو مارا، اور جب تو نے اللہ کے محبوب کو مارا تو پھر میرے اللہ کو غصہ آیا، اس نے تیرے محبوب کو مار دیا۔ تو نے اللہ کے محبوب کو مارا، اللہ نے تیرے محبوب کو مار دیا۔ اگر تو اللہ کے محبوب کو نہ مارتا، میرا اللہ تیرے محبوب کو بھی نہ مارتا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو دکھ دینے والے لوگ قربانی کے لیے بکرا مت خریدیں، کسی کا جینا حرام کرنے والے لوگ قربانی کے لیے بکرا مت خریدیں۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، سود کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی قربانی کے لیے جانور مت خریدیں۔ سودی انسان قربانی کے لیے جب جانور کے اوپر چھرا پھیرتا ہے نا، تو جانور سودی انسان کے حق میں بد دعائیں دیتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے، اللہ سے رو رو کر عرضیاں کرتا ہے، اللہ یہ گندا اور ذلیل اور گھٹیا انسان میری گردن پر چھرا پھیرنے آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کیا کوئی اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا؟ کوئی اپنی ماں سے گناہ کرنا پسند کرے گا؟ ایک دم صحابہ کرام کانپ اٹھے، صحابہ کرام کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کانپ کر کہنے لگے، تھرا کر کہنے لگے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کوئی بھی انسان ماں کے ساتھ گناہ کرنا پسند نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی ہر ایک گناہ کر سکتا ہے، مگر اپنی ماں سے زنا کرنے والا گناہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ سننے کے بعد میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سود کا کاروبار، سود کا مال کھانا، سود کے کاروبار سے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلانا، یہ بوڑھی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کا کاروبار ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں سے گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سب کچھ کرنا، سود کے قریب نہ جانا۔ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے نا، سود کے کاروبار سے اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنی اولاد کا پیٹ بھی پالتا ہے، یہی وہ پیٹ ہے قبر کے اندر جس پیٹ کو کیڑے کھائیں گے، جس پیٹ کو مکوڑے کھائیں گے، سانپ کھائیں گے، بچھو کھائیں گے۔ صحابہ کرام کا دور تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ صحابہ کرام کا دور مبارک تھا، صحابہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں درست کی گئیں، میت کو سامنے رکھا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو میت کا کفن ہلا رہی ہے، میت کے گلے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس چیز کی وجہ سے میت کا کفن ہل رہا ہے۔ جب میت کے عزیز و اقارب نے میت کا کفن ہلتے دیکھا تو دوڑ کر آگے بڑھے، کہنے لگے کہ ہمارا آدمی پھر سے زندہ ہو گیا، ہمارا آدمی زندہ ہو گیا، ابھی رکیے جنازہ مت پڑھائیے۔ ہائے جب عزیز و اقارب نے میت سے کفن ہٹایا کہ دیکھیں تو صحیح آخر کون سی چیز کفن کو ہلا رہی ہے، کون سی چیز کفن کو حرکت دے رہی ہے۔ جب عزیز و اقارب نے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر صحابہ کرام کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سب لوگ استغفار استغفار پڑھنے لگے کہ اس شخص کی گردن پر ایک بہت بڑا زہریلا سانپ لپٹا ہوا ہے، سانپ نے گردن کو لپیٹ رکھا ہے، اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں سے ڈنڈے لے کر آؤ، سانپ کو بگاؤ۔ میت کے عزیز و اقارب گھروں کی طرف بھاگ پڑے، ڈنڈے لے کر آئے، سانپ کو جب مارنے لگے تو سانپ کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔
آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کبھی سانپ بھی بولا، انسانی آواز میں کبھی سانپ بھی بولا۔ میں کہتا ہوں یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے، یہی تو معجزات ہیں نا قدرت کے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، جب چاہے بے زبانوں کو زبان عطا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ڈنڈے مارنے لگے تو سانپ بول پڑا، مجھے مت بھگاؤ، تمہارے بھگانے سے میں یہاں سے نہیں جانے والا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں تو اپنے رب کی مرضی سے آیا ہوں، میں اسے ڈستا رہوں گا اور قیامت تک ڈستا رہوں گا، مجھے بھگانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ڈنڈے گر گئے۔ صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے قبر کو بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا اور دنیا بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا اور قبر کے اندر بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اے سانپ، اگر تو بول ہی پڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بولنے کی طاقت دے ہی دی ہے تو پھر ہمیں اتنا تو بتا دے کہ آخر یہ شخص دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا جن گناہوں کی وجہ سے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس سانپ نے کہا، یہ دنیا میں 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا، ان تینوں گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اللہ میری توبہ، میرے مالک، سود کا کاروبار کرتا تھا۔ جس گلے سے سود کا لقمہ اندر جاتا تھا نا، جس گلے سے حرام کا لقمہ اندر جاتا تھا نا، آج دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈپٹی لگا دی ہے، ایک سانپ کی ڈپٹی لگا دی ہے۔ وہ سانپ اس گلے کو کاٹ رہا ہے، زہریلا سانپ اس گلے کو کاٹ کر میت کو اذیتیں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے۔ جس گلے سے سود کے کاروبار سے لیا گیا روٹی کا ٹکڑا اندر جاتا تھا۔ سب کچھ کرنا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ سود کے کاروبار سے لیے گئے بکرے کی قربانی قبول نہیں ہوگی، حرام کے مال سے لیے گئے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی میرے بھائیوں، تب تک جب تک سود کا کاروبار چلانے والا انسان توبہ نہیں کر لیتا، پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ تیسرا گناہ، شرک کرنے والے لوگ بھی قربانی کے لیے جانور مت خریدیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی بھی قبول نہیں کرے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، صحابہ مر جانا، مٹ جانا، کبھی بھی شرک نہ کرنا، شرک کے قریب نہ جانا۔ اگر شرک کرو گے، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگو گے، خیرات مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے دور میں کتنی غربت تھی، 3 دن صحابہ کرام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، 3 دن ان کا پیٹ بھوکا رہتا تھا، 3 دن کی بھوک برداشت کرتے تھے، لیکن اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر مانگنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ 3 دن کی بھوک تو برداشت کرتے تھے، 3 دن کی بھوک کاٹتے تھے، مگر کسی چودھری کی چوکھٹ پر جا کر اتنا نہیں کہتے تھے کہ میرا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، ایک وقت کی روٹی دے دو۔ وہ جب بھی مانگتے میرے اللہ سے مانگتے تھے، اور جب بھی مانگتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگتے تھے، جب بھی مانگتے اللہ سے مانگتے اور مدینے والے کا صدقہ مانگتے۔ تم بھی ایسا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، مانگا اللہ سے کرو اور مدینے والے کا صدقہ مانگ کرو۔ جب تم مدینے والے کا وسیلہ پیش کرو گے، جب تم مدینے والے کا صدقہ مانگو گے تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دے گا۔ آج میری قوم کے نوجوان کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے میری قوم کے نوجوان پر، تو چودھری کی چوکھٹ پر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے یہی تمہارے مسئلے حل کریں گے جو خود مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہی تمہاری پریشانیاں دور کریں گے جو بیچارے خود پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسنے والے انسان نے بھی کبھی کسی کی پریشانی کا حل کیا، کسی کی پریشانی دور کی؟ نہیں۔ اے بندے، زندگی میں جب برا وقت آئے، زندگی میں جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔
اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ آج میری قوم کے کچھ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اللہ کے نیک لوگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، بجائے دعا مانگنے کے، بجائے فاتحہ پڑھنے کی، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگنے کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں مانگنے کے، الٹا بزرگوں کے مزارات پر جا کر سر جھکاتے ہیں، بزرگوں کے مزارات پر جا کر سجدے کرتے ہیں۔ یہ تو اس سوچ کی بنیاد پر سجدے کرتے ہیں کہ بابا جی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم بابا جی کو سجدے کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اندر میں سویا ہوا جو بابا ہے، اندر میں سویا ہوا اللہ کا نیک بندہ تمہیں بد دعائیں دے رہا، کہتا ہے او تمہارا ستیہ ناز ہو، میں کہ فرعون تھوڑا ہوں کہ تم مجھے سجدے کر رہے ہو۔ اور نادانو، میں تو اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ تھا، اللہ سے مانگنے والا تھا، کیا یہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے کی جزا مل رہی؟ جو میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا انہی کاموں کی جزا دے رہے ہو کہ میرے آگے سجدے کر رہے ہو، اللہ کی پاک بارگاہ کے سامنے مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ پھر کچھ نادان لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر کہتے ہیں بابا جی ہمیں یہ بھی دے دو، بابا جی ہماری پریشانیاں دور کر دو، بابا جی ہمیں مال دو، بابا جی ہم بے اولاد ہیں ہمیں نیک رینا اولاد عطا کرو، بابا جی ہم غریب ہیں ہمیں روٹی عطا کرو، ہمیں پیسہ عطا کرو۔ اور نادانو، وہ تو خود اللہ سے مانگنے والے تھے، وہ تو خود عاجز تھے، انہوں نے تمہیں بھی یہی سکھایا تھا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اور تم نادانوں نے کیا کیا؟ انہیں اپنا خدا بنا کر انہیں سے مانگنے لگ گئے۔ نادانو، اسی کو تو شرک کہتے ہیں، جس شرک کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا تھا صحابہ، میرے صحابہ مر جانا مٹ جانا، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، کسی کا جینا حرام کرنے والا، نمبر دو، سود کا کاروبار چلانے والا، حرام کھانے والا، اپنی اولاد کو حرام کھلانے والا، نمبر تین، شرک کرنے والا۔ ان تین لوگوں کے علاوہ ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔